عبدالمطلب رات کے اندھیرے میں دعا کرتے، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما۔ عبدالمطلب دعا کر کے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے نمناک آنکھوں کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے پھر دعا مانگی۔ اور یہی عمرہ حج کرنے والے لوگ جاتے تھے، کبھی بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے دیکھ کے روتے تھے، کبھی پیچھے ہٹ کے دیکھ کے روتے تھے، کبھی صفا کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے روتے تھے، کبھی مقام ابراہیم کے پاس دیکھ کے روتے تھے۔ عبدالمطلب وہی کیفیت دہرا رہا تھا۔ عبدالمطلب نمناک آنکھوں کے ساتھ صفا پہاڑی سے نیچے اترا اور 2 دروازوں پہ رات کے اندھیرے میں دستک دی۔ ایک دروازے سے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلی، دوسرے دروازے سے شفا بنت عبداللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ باہر تشریف لائی۔ عبدالمطلب نے کہا، ام ایمن شفا بنت عبداللہ، میری بہو آمنہ کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے اور ڈیلیوری کے موقع پہ، ولادت کے موقع پہ خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، تم میری آمنہ کے پاس چلی جاؤ۔ یہ دونوں خواتین رات کے اندھیرے میں آمنہ کے دروازے پہ پہنچی، دستک دی۔ آمنہ نے اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا ام ایمن شفا بنت عبداللہ۔ آمنہ نے کہا اندر آ جاؤ۔ یہ دونوں دروازے کو پش کر کے اندر داخل ہوئی۔ آمنہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے، عورتوں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے بچے کی ولادت کے موقع پہ موت عورت کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہو۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی ولادت کے موقع پہ اگر کوئی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، اگرچہ ہسپتال کے اندر بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر اسے موت آتی ہے، اللہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، لیکن ام ایمن نے دیکھا آمنہ کے اوپر کوئی بھی تغیر، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ ام ایمن حضرت آمنہ کی طرف بار بار دیکھتی ہیں کہ آمنہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ نے ام ایمن کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سوال کو پڑھا اور سوال کا جواب آمنہ نے خود دیا، خاموشی کو دور کیا۔ حضرت آمنہ نے کہا ام ایمن تو پریشان ہو رہی ہے کہ آمنہ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آمنہ سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، کوئی آہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، خیریت ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا ام ایمن جب سے میں اس بوجھ کی امین بنی ہوں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں نے دنیا کے اندر عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ جب میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو دوپہر کے وقت بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر دیا کرتا تھا، میں پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی، وہ پتھر بھی موم ہو جایا کرتا تھا، میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تھی تو درخت مجھے جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ ام ایمن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تھی، مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا، پانی خود بخود اوپر کنارے تک آ جاتا تھا۔ مکہ کی عورتیں مجھے کہا کرتی تھی آمنہ جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی کنارے تک ہوتا ہے، تو چلی جاتی ہے پانی پھر گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے، آمنہ کھڑی رہو، ہمیں پانی بھرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ نے ام ایمن سے کہا جب میں پانی کے مشکیزے کو اٹھا کے، گھڑے کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتی تھی، مجھے پانی کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آخر کے اندر حضرت آمنہ نے ام ایمن سے کہا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں روزانہ آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنتی ہوں، آمنہ تیرے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا اور تو اس بچے کا نام محمد رکھ دینا۔ حضرت ام ایمن اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کر رہی تھی، 3 خواتین آمنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئی، تینوں کے قد اونچے اور لمبے تھے۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس طرح قبیلہ بنو عبد مناف کی عورتوں کے قد اونچے اور لمبے تھے، اسی طرح ان تینوں عورتوں کے قد اونچے اور لمبے تھے۔ ام ایمن فرماتی ہے کہ میں نے ان 3 عورتوں کو اس سے پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تینوں داخل ہوئی تو ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسری کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور تیسری عورت کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا لباس تھا۔
ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں عجیب منظر دیکھتی ہوں، ایک عورت آمینہ کے قریب کھڑی ہوئی، آمینہ کو سہارا دے کے بٹھایا اور آمینہ کے لبوں کے قریب دودھ کا پیالہ کیا، آمینہ اس دودھ کو پی لو۔ آمینہ نے دودھ کو نوش فرمایا۔ دوسری عورت نے پھولوں کا گلدستہ آمینہ کے ناک کے قریب کیا جس کے اندر کئی پھول تھے، آمینہ نے تمام پھولوں کی خوشبو سونگھی۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جذبات میں آ گئی، میں نے کہا آنے والی بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئی ہو، اور یہ دودھ کہاں سے لے کے آئی، یہ پھول کہاں سے لے کے آئی، لباس کہاں سے لے کے آئی؟ تو ایک عورت نے جواب دیا میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہوں، دوسری نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور تیسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ حضرت ایمن نے کہا کہ اچھا یہ دودھ کہاں سے لے کے آئی؟ تو ایمن کو ان خواتین نے جواب دیا اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے جنت سے بھیجا ہے، اللہ نے دودھ کا انتظام بھی جنت سے فرمایا ہے، اللہ نے خوشبو کا انتظام بھی جنت سے فرمایا، اور آنے والے مہمان کے لیے، دو جہاں کے سردار کے لیے اللہ نے لباس کا انتظام بھی جنت سے فرمایا۔ سیرت نگار اس جگہ پہ پہنچ کے لکھتی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ماں کو جنتی دودھ پلایا گیا، جس کو جنت کے پھولوں کی خوشبو سونگھائی گئی، جس آنے والے پیغمبر کے لیے اللہ نے لباس کا انتظام جنت سے فرمایا۔ حق یہ بنتا ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس کے اندر اس محبوب کے اوپر درود پڑھ کر محبت کا اظہار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمینہ کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھولوں کی خوشبو آمینہ سونگھتی ہے۔ ایک عورت آمینہ کے قریب کھڑی ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، اور سیرت حلبیہ کے اندر جو تیسری عورت تھی وہ آمینہ کے قریب کھڑی ہوئی اور آمینہ کے پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا اور کہا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا اور کہا کہ دنیا کے اندر تشریف لے آئیے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تیسری خاتون آمینہ کے پاؤں کے پاس کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے دو جہاں کے سردار، کائنات میں تشریف لا کر کائنات کے اوپر احسان کیجئے، کائنات کو منور کیجئے۔ چنانچہ 571 عیسوی تھی، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھی، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح کاذب ختم ہو رہی تھی، صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، پوری کائنات کے اندر روشنی پھیل چکی تھی۔ آمینہ کو جنتی دودھ پیش کر دیا گیا تھا، خدمت کرنے والی جنت سے آ چکی تھی۔ اس وقت صبح صادق کا وقت جب طلوع ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرے بچے محمد کی ولادت ہوئی، دنیا میں آئے، تو میں نے ایک نور کا حالہ دیکھا، میں نے اس نور کے حالے کے اندر اللہ کا عرش بھی دیکھا، میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال اور جنوب کو بھی دیکھا، میں نے فلاں فلاں ملک کو دیکھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے کی وجہ سے، پیغمبر کی ولادت باسعادت کی برکت سے آمینہ کا پورا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اندھیرے میں تشریف لے جاتے تھے، میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعاعیں جب اندھیرے پہ پڑتی تھی، وہ اندھیرا ختم ہو جایا کرتا تھا، اجالا آ جایا کرتا تھا، روشنی آ جایا کرتی تھی۔ میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے، پوری کائنات کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، چونکہ نور کے آنے کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو منور فرما دیا۔ میرا پیغمبر نور بھی ہے، اللہ نے آپ کو نور بھی بنایا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بچہ میری گود میں تھا، میں نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، میں بچے کو پیار کر رہی تھی، تو اچانک بچہ میری گود سے غائب ہو گیا اور کمرے کے اندر دھواں پھیل گیا۔ تو میں نے آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنا کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب لے جاؤ اور اس بچے کی نعت پوری کائنات کو سنا دو، اس بچے کی تعریف پوری کائنات کو سنا دو۔ بچے کو پیدائش کے موقع پہ پوری کائنات کے اندر لے جایا گیا، تعریف سنائی گئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں چند ہی لمحوں کے اندر بچہ میری گود میں آیا، میں نے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے کمرے کے اندر پھر میں نے 2 شاہ سواروں کو دیکھا جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے،
اور انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر کے اوپر سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، چہرہ چمکتا دمکتا روشن تھا۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ایک شاہ سوار دوسرے سے کہتا ہے اشارہ کر کے، کیا یہ وہی بچہ ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں یہ وہی بچہ ہے۔ تو پہلے نے کہا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، اس بچے کو شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، اس بچے کو نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ دے دو، اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، اس بچے کو اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار قربانی دے دو، اس بچے کو ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، اس بچے کو یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دو، اس بچے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی پیاری آواز دے دو، اس بچے کو فلاں پیغمبر کے فلاں کمال دے دو، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے دو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام انبیاء کو جو کمالات عطا فرمائے تھے، اللہ نے وہ سارے کے سارے میرے محبوب کی ولادت کے موقع پہ آپ کی ذات گرامی کے اندر جمع فرما دیے۔